اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 86 یعنی حق کی گواہی دینا اگرچہ قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو اور اس کے چھپانے کا بیان، اس مسئلے سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ سے مذکورہ عنوان کو اخذ کیا گیا ہے، لہذا ہم پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، تم عدل کے قیام میں اٹھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی عدل کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ شہداء للہ، ایسا کہ تمہاری گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ وہ گواہی خود تمہارے خلاف جاتی ہو یا والدین کے خلاف جاتی ہو، والاقربین یا پھر قریبی رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر وہ غنی ہے یا فقیر ہے بس اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، لہذا تم عدل کرنے میں خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم نے زبانوں کو ٹیڑھا کیا، او تعرضوا یا منہ موڑا، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ یہ اس کا مرادی معنی ہوا۔ آیت کریمہ کا تفسیری معنی یوں ہوگا، اے مومنو، عدل کے قائم کرنے میں کوشش کرنے والے ہو جاؤ یا کوشش کرنے والے بن جاؤ، حتیٰ کہ تم سے ظلم نہ ہونے پائے اور تمہارا گواہ ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ یعنی تم عدل کو قائم کرنے کے لیے گواہی کا اہتمام کرو تاکہ ظلم نہ ہونے پائے، یا تمہاری گواہی اس حال میں ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والا کہا جائے، یعنی تم اپنی گواہیوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دو، اگرچہ وہ گواہی خود تمہارے خلاف جاتی ہو یا تمہارے والدین یا قرابت داروں کے خلاف جاتی ہو۔ اگر وہ غنی ہے یا فقیر ہے، یعنی جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے یا گواہی دینے والا، یہ دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ غنی اور فقیر سے جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ غنی ہے یا فقیر ہے، اس کو مت دیکھو، یا گواہی دینے والا غنی ہے یا فقیر ہے وہ یہ نہ دیکھے۔ ان میں سے ہر ایک غنی یا فقیر ہے تو اس کی طرف نہ دیکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے اولا ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک طاقتور شخص کے خلاف گواہی نہیں دے پاتا ہے، بلکہ اس کی موافقت میں، اس کی تائید میں گواہی دے دیتا ہے، یہ دیکھ کر یہ طاقتور ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غریب آدمی ہے تو اس کے حق میں آدمی جو ہے ناحق گواہی دے دیتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ غریب آدمی یا فقیر آدمی واقعی مجرم ہے، لیکن ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ یہ غریب آدمی ہے، اگر میں گواہی دے دیا تو میری گواہی کے ذریعے بچ سکتا ہے۔ تو کہا گیا کہ چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو، تو ان کی طرف مت دیکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو کہ گواہی اللہ کے لیے دینا ہے۔ جو شخص مقدمے سے متاثر ہے اس کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ تو فرمایا گیا چاہے جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو وہ تمہارا قریبی کیوں نہ ہو، تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ خود تمہارے خلاف بھی وہ گواہی کیوں نہ جاتی ہو، جب بھی تمہیں ناحق گواہی نہیں دینا، حق گواہی دینا ہے، کیونکہ سب سے اولا اور سب سے زیادہ حق یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ فرماتے ہیں
بلکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے اولا ہے۔ یعنی تم اپنی گواہی کو اس کی غنی ہونے کی وجہ سے نہ روکو کہ جو شخص ظالم ہے وہ غنی ہے، اور تم گواہی اس لیے نہیں دے رہے ہو کہ وہ غنی ہے، تو اس کی غنی ہونے کی وجہ سے گواہی نہ روکو، تاکہ روکنے کی صورت میں تمہیں اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور اس کی رضا حاصل ہو جائے، اور نہ اس کی غربت کی وجہ سے روکو تاکہ تم اس طرح اس پر رحم کرنے کا ارادہ کرو کہ صاحب یہ غریب آدمی ہے اور اس کے خلاف اگر میں گواہی دے دیا تو یہ آدمی جو ہے کہنا چاہیے سزا پا جائے گا، اور اس لحاظ سے اس نیت سے جو ہے رحم کے ارادے سے آپ نے گواہی کو روک دیا اور نہیں دیے، تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے امیر و غریب ہونے کے اعتبار سے اولا ہے۔ ان دونوں کی حالت کے پیش نظر کون نظر و رحمت کا مستحق ہے اور کون نہیں، اسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ غنی رحمت کا مستحق ہے یا فقیر رحمت کا مستحق ہے، اسے اللہ بہتر جانتا۔ لہذا اگر اس حکم میں جو ان میں کسی پر لگایا جاتا ہے اس کی بھلائی نہ ہوتی اور نہ ہی اس میں اصلاح ہوتی تو وہ حکم اس پر نافذ نہ ہوتا۔ یہاں آیت کریمہ میں جواب کی علت کو جواب کے قائم مقام کر دیا گیا ہے، اور بہما میں ضمیر کا مرجع مذکور کا مدلول بنتا ہے، یعنی جن سے غنا و فقیر مذکور، جس غنی اور فقیر کا ذکر ہوا، ان یکن غنیًا و فقیراً، تو نفس یعنی جن سے غنا اور جن سے فقر، یہ جو مذکور ہوا اس کا مرجع نہیں ہے۔ اگر مذکور کو اس پر مرجع بنانا ہوتا تو ضمیر تثنیہ کی بجائے واحد کی ہوتی، کیونکہ اس کا مرجع ذکر شدہ دو امور غنی، غنا اور فقر میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اس کی تائید ہوتی ہے اللہ، اگر فاللہ اولا بہم پڑھا جاتا، اگر یہ پڑھا جاتا تو پھر ان کو مرجع بنایا جا سکتا تھا۔ اب یہ اس کا شان نزول دیکھ لیجیے۔ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ آیت کریمہ کا نزول ایک انصاری مرد کے بارے میں ہوا، یعنی یہ آیت ایک انصاری مرد کے حق میں نازل ہوئی جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ میرے باپ پر قرض ہے اور میں اس پر گواہ ہوں، یعنی میں جانتا ہوں میرے باپ پر فلاں آدمی کا قرض ہے، لیکن اس کی غربت اور تنگ دستی پر رحم کھاتے ہوئے گواہی کے ظاہر کرنے میں خوف محسوس کرتا ہوں، یعنی میرا باپ تنگ دست ہے اور غریب ہے، اور میں جانتا ہوں حالانکہ وہ قرض دار ہے، میرے باپ کے اوپر قرض ہے، لیکن چونکہ وہ غریب اور تنگ دست ہے تو اس پہ رحم کرتے ہوئے میں گواہی کو ظاہر کرنے میں خوف محسوس کرتا ہوں کہ میری ادائیگی گواہی سے اس پر زیادتی ہوگی، یعنی اگر میں گواہی دے دیا تو پھر میرے باپ کے اوپر زیادتی ہوگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کے غنی یا فقیر ہونے کو مد نظر رکھ کر گواہی دینے سے نہ روکو۔ وہ غنی ہے اس لیے ہم اس کے خلاف گواہی نہیں دیں گے، یا وہ فقیر ہے یا اس کے خلاف گواہی نہیں دیں گے، اگرچہ وہ گواہی خود تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو یا تمہارے والدین یا قرابت داروں کے خلاف جاتی ہو۔ تفسیر حسینی میں اسی طرح لکھا ہے۔ امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تصریح کی ہے، اور مذکورہ مرد کا نام مقیس لکھا ہے، یعنی جس انصاری مرد کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے امام زاہد نے اس کا نام مقیس بتایا ہے۔ آگے دیکھیے، صاحب مدارک نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اپنی ذات کے خلاف گواہی یوں ہے، یعنی آیت میں کیا ہے کہ تم اللہ کے لیے گواہی دو، اس کے لیے اللہ کے لیے، اگرچہ وہ گواہی تمہارے والدین کے خلاف جاتی ہو یا رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو، ولو علی انفسکم، یا پھر تمہارے خود اپنے خلاف جاتی ہو۔ تو والدین کے خلاف گواہی جاری بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ ظاہر ہے، اور رشتہ داروں کے خلاف گواہی جا رہی ہے یہ بھی بات ظاہر ہے، لیکن خود اپنے خلاف گواہی کیسے جاتی ہے؟ اس کا معنی صاحب مدارک نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ اپنی ذات کے خلاف گواہی یوں ہے کہ کوئی شخص اپنے بارے میں کسی چیز کا اقرار کرے اور کہے کہ بھئی فلاں آدمی کا مجھ پر یہ حق ہے، کیونکہ اس طرح وہ اپنے اوپر کسی کے حق کو لازم کر رہا ہے، اور یہ گویا اپنے خلاف گواہی دینے کی ایک صورت ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ دعوی شہادت اور اقرار سب میں ایک بات مشترک ہے، وہ کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک طریقے میں کوئی شخص اس بات کی خبر دیتا ہے کہ فلاں کا مجھ پر کچھ حق ہے۔ ہاں، دعوے میں اپنی ذات
کے حق کی خبر دی جاتی ہے کہ فلاں میرا فلاں پر حق ہے، اور اقرار میں کسی دوسرے کا حق اپنے اوپر تسلیم کیا جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے، لیکن دونوں میں حق لازم کیا جاتا ہے، اور گواہی میں غیر کا حق غیر پر بتایا جاتا ہے۔ ہم اگر کسی میں معاملے میں گواہی دے رہے ہیں تو مطلب کیا ہے کہ غیر کا حق غیر پر ثابت کر رہے ہیں۔ دعوے میں گواہی کیا ہوتی ہے؟ اپنی ذات کے حق کی خبر دی جاتی ہے۔ اقرار میں کیا ہوتا ہے؟ کسی دوسرے کا حق اپنے اوپر تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں ایک چیز مشترک ہے، وہ کیا ہے کہ اقرار، یعنی کسی کا حق کسی پر لازم کیا جاتا ہے۔ تو یہ معنی بیان کیا صاحب مدارک نے، ہذا کلام، یہ ان کا کلام تھا۔ صاحب کشاف نے اقرار کا معنی بیان کرنے کے بعد لکھا کہ اس مقام پر یوں معنی کرنا بھی جائز ہے، یعنی اپنے خلاف گواہی کا معنی، اگرچہ گواہی خود اپنی ذات یا والدین یا قرابت داروں کے لیے وبال ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس طرح ہوگا کہ کوئی شخص ایسے آدمی کے خلاف گواہی دے جس سے متوقع ہو، یعنی امید ہو کہ وہ اس پر یعنی گواہی دینے کی وجہ سے زیادتی کرے گا۔ مثلا ظالم بادشاہ ہے، اس کے خلاف آپ گواہی دے رہے ہیں عدالت میں، تو ظاہر سی چیز ہے کہ وہ آزاد ہونے کے بعد ہم پر ظلم کریں گا۔ مثلا ظالم بادشاہ یا اس جیسے اور آدمیوں کے خلاف گواہی دینا، یہ بھی اپنی ذات کے خلاف گواہی دینے کے مترادف ہیں۔ مختصر یہ کہ آیت کریمہ اس کی دلیل ہے کہ از روئے شرع شریف، یعنی شریعت کے لحاظ سے مسئلہ اقرار درست ہے، یعنی کوئی انسان عدالت میں جا کے کسی کا حق اپنے اوپر ثابت کر سکتا ہے اور اس کا اقرار کر سکتا ہے، اور والدین اور قرابت داروں کا جس گواہی سے ضرر اور نقصان ہوتا ہو ایسی گواہی دی جانی جائز ہے، اور یہ باتیں معروف اور مشہور ہیں۔ رہی ایسی گواہی جو ضرر اور نقصان کے بجائے خود ان کے نفع کے لیے ہو، تو یہ گواہی ولادت میں جائز نہیں، یعنی ایسی گواہی جو والدین کے خلاف جاتی ہو، رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو، ایسی گواہی دینی چاہیے، جائز ہے۔ لیکن ایسی گواہی جس میں والدین یا قریبی رشتہ داروں کے نقصان کے بجائے جو ہے کہنا چاہیے ان کا نفع ہو، ان کے نفع کے لیے گواہی دی جائے، تو اس گواہی میں قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ یہ گواہی ولادت کے سلسلے میں جائز نہیں، یعنی یہ جائز نہیں ہے کہ والد اپنی اولاد کے حق میں گواہی دے یا اولاد اپنے والد کے حق میں گواہی دے۔ یوں ہی بیوی کی گواہی اپنے خاوند کے حق میں یا خاوند کی گواہی اپنی بیوی کے حق میں بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مولا اور آقا کی گواہی اپنے غلام کے حق میں یہ صحیح نہیں، اور اس کا عکس جائز نہیں، یعنی غلام کی گواہی آقا کے حق میں یہ بھی جائز نہیں۔ ہاں، جہاں ولادت نہ ہو وہاں درست ہے۔ ولادت کے بجائے یہاں پر ولایت ہونا چاہیے، ولادت کا لفظ نہیں رہنا چاہیے، ولایت، چونکہ باپ کو اولاد پر ولایت ہوتی ہے، تو آقا کو اپنے غلام پر ولایت ہوتی ہے، شوہر کو اپنی بیوی پر ولایت ہوتی ہے، تو ولایت سرپرستی کے معنی میں ہے، یعنی جہاں سرپرستی ہے وہاں نفع پہنچانے کے لیے گواہی نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، جہاں ولایت نہ ہو وہاں درست ہے۔ مثلا بھائی اپنے بھائی کے حق میں گواہی دیتا ہے، اس کی تفصیل کتب فقہ میں معروف اور مستور یعنی لکھی ہوئی ہے۔ دوسری دلیل اس آیت میں اس کی ہے کہ گواہی میں عدل لازم اور فرض ہے، گواہی دینے کے لیے عدل کرنا چاہیے، یعنی جھوٹی گواہی ممنوع اور حرام ہے۔ گواہی میں صدق واجب ہے، اور جھوٹی گواہی کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کی بنیاد پر قاضی نے فیصلہ کر دیا تو وہ فیصلہ لازم العمل ہوگا، اس پر عمل کیا جائے گا، یہ حکم ہے۔ اور ہم احناف کے نزدیک ایسی گواہی میں ضمانت گواہوں پر ہوگی۔ امام شافعی کا اس بارے میں اختلاف ہے، جیسا کہ کتب فقہ میں مذکور ہے۔ جھوٹے گواہوں کا بازاروں میں ڈھنڈورا پیٹا جائے لیکن تعزیر نہیں ہوگی، یعنی اسے سزا نہیں دی جائے گی، البتہ ان کے جھوٹ کو ظاہر کیا جائے گا، لوگوں کے درمیان جو ہے اس کی تشہیر کی جائے گی۔ یہ سب باتیں معروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی جو ہے متعدد آیات میں تاکید فرمائی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ تو عدل کے ساتھ گواہی دینے کی تاکید آئی ہے اور جھوٹی گواہی سے روکا گیا ہے۔ فرماتے ہیں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔
یعنی اسی آیت کو ہم نے یہاں ذکر کیا ہے اور باقی آیتوں کو اس ضمن میں ذکر نہیں کیا ہے۔ تیسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ گواہی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کا دکھاوا اور اپنی تعریف سننے کا ارادہ نہ ہو، اور نہ ہی خود اپنی ذات کے نفع کے لیے ہو۔ لہذا اس سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ مال میں شریک کی مال مشترکہ میں گواہی، یا اجیر کی مستاجر کے حق میں گواہی دینا، شاگرد کی استاد کے حق میں گواہی، یوں ہی باپ کی اولاد کے حق میں گواہی وغیرہ، یہ سب صورتیں جائز نہیں ہیں۔ میرے دل میں یہ استدلال کھٹکا تھا جو میں نے لکھ دیا، صاحب کتاب کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے قول باری تعالیٰ، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اس کا معنی یہ ہے کہ تم حق سے پھر جانے کو پسند نہیں کرتے، اس ناپسندیدگی کی وجہ سے تم عدل کی طرف نہ آؤ، یا لوگوں کے درمیان عدل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو اپنی خواہشات کی اتباع نہ کرو۔ ان دونوں معنی میں پہلے معنی میں یعنی ان تعدلوا یہ عدول سے ماخوذ ہوگا جس کا معنی پھرنا ہے، اور دوسرے معنی میں یہ لفظ عدل سے ماخوذ ہوگا، اور وَإِن تلوو کو اگر ایک واو کے ساتھ پڑھا جائے اور لام کو مضموم پڑھے تو یہ ولایت سے مشتق ہوگا۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا، اور اگر تم گواہی کے قائم کرنے کے لیے ذمہ دار بنائے گئے یا تم نے اس کی اقامت سے اعراض کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، پس وہ تمہیں ان پر جزا دے گا۔ تو یہ تو معنی ہوا اس کو واو کے ساتھ پڑھنے کا، یا پھر تلوو کو 2 عدد واو سے پڑھا جائے، یعنی 2 واو پڑھے جائیں، جو الٹا پیش ہے اس الٹے پیش کے بجائے ایک واو اور یہاں لایا جائے، اور لام کو ساکن پڑھیں، تو یہ اللہ سے مشتق ہوگا جس کا معنی ہے ٹیڑھا کرنا۔ یعنی اگر حق کی گواہی دینے سے تم نے اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کیا، یا عدل کی حکومت سے تم نے زبان ٹیڑھی کی، یا تم نے اپنے ہاں موجود گواہی کے ادا کرنے سے اعراض کیا اور بوقت ضرورت انکار کر دیا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ اور دونوں قراتوں میں سے آخری یعنی دوسری قرات امام حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ہاکذا قالو، اسی طریقے سے علماء تفسیر نے فرمایا ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 86 تھا جو یہاں مکمل ہو گیا۔ آئندہ مسئلوں کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔